کو بند کریں. جب تک آپ خلوص نیت سے پاکستان کی جو ہے عوام کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر نہیں اپنی ماں کے نقش قدم پر چلیں گے تب تک تو پھر یہ ہپوکریسی متصور ہوگی. تو یہ جو ہے مگرمچھ کے جو ہے آنسو رونا بند کریں اور اگر صحیح معنی میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کھل کر سامنے آئیں. پولیٹیکل سپیس اس ملک میں بالکل ختم کر دی ہے, ناپید کر دی ہے عوام کی. تو فسطائیت اپنے جوبن پر اور طاقت اور زور پر ہے. دنیا ساری کہتی ہے کہ دہشت گردی کا منبع اس وقت پاکستان ہے. تو دہشت گردی کا منبع کیوں کر بنا پاکستان؟ وہ اس لیے بنا کہ ہماری جو ہے ماشاءاللہ جو ادارے تھے انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا. ان کے ذمہ ایک ہی ٹاسک لگایا کہ عمران خان کو کس طرح سے سیاسی اس کو ختم کرنا ہے, کس طرح سے اس کی پارٹی کو جو ہے عوام میں بکھیر کر پھینکنا ہے, کس طرح اس کے جو ہے کارکنان کو اندر پابا سلاسل کرنا ہے, کس طرح چادر اور چار دیواری ان کی جو ہے ختم کر کے ان کی جو ہے کاروبار تباہ کر کے ان کے گھروں کو مسمار کر کے اور ان کو کس طریقے سے توڑنا ہے. اگر آپ کی یہ سوچ فکر آ جائے گی اور یہ مطمع نظر ہوگا تو پھر ظاہر ہے آپ کے بارڈر بھی غیر محفوظ ہوں گے اور آپ کے جو ہے وہ بدقسمتی سے جو جعفر ایکسپریس والا سانحہ ہوا ہے وہ بھی بہت دنیا کا عالمناک چھٹا بڑا عالمناک وہ سانحہ ہے دنیا کا. کسی نے اس میں کسی نے استعفیٰ دیا, کسی کو مورد الزام ٹھہرایا, کسی کو ذمہ وار ٹھہرایا گیا, کوئی انٹیلیجنس کے نیٹ ورک کو جو ہے ان کے سربراہان میں کسی نے ایک نے بھی استعفیٰ دیا یا کسی کو جو ہے وہ نکالا گیا؟ کیا انٹیریئر منسٹر کو نکالا گیا جو کہتا تھا کہ یہ بلوچستان کا جو یہ دہشت کر رہے ہیں یہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او کی مار ہے, یعنی اس کا مزہ کا خیز اس کے جو دیکھیں. اور وہ اپنا اس وقت حکومت چلا رہا ہے, اگر چلا رہا ہے تو محسن نقوی اس وقت چلا رہا ہے اور کرکٹ کا تو اس نے بیڑا غرق کر ہی دیا ہے. تو بھائی اس کو پتہ نہیں انہوں نے دھنتر بنا کے پاکستان کی تباہی کا بھی جو ہے ماشاءاللہ دیا ہوا ہے. میں تو تقاضا کر چکا ہوں کہ اس کو مستعفی ہونا چاہیے, نہیں تو اس کو ڈسمس کریں, برخاست کریں. ہمارے جو ہے دبنگ یہاں بولتے ہیں 24 گھنٹے جو کہتے تھے کہ شرم کوئی ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, ان کو خود ذرا شرم اور حیا کا ایک تھوڑا سا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے کہ رخسانہ سے ڈار سے تم الیکشن ہار کے تم کس مٹھائی سے اس ایوان میں بیٹھیے بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور پھر سوائے اس کے کہ زہر اگلتے ہو تمہارے منہ سے, جب بھی کھڑے ہوتے ہو زہر اگلتے ہو. تو پھر نیشنل کنسنسس کی بات کر رہے ہو بھائی, نیشنل کنسنسس اس طرح ہوتا ہے کہ آپ سب سے بڑی جماعت کے جو ہے قائد کو آپ نے پابا سلاسل رکھا ہوا ہے, اس کی بیگم صاحبہ کو آپ نے جو ہے جیل میں رکھا ہوا ہے, اس کے روزے جو ہیں وہ دنیا ساری روزے اپنے گھروں میں کرتی ہے, عید اپنے گھروں میں کرتی ہے, ان کو آپ نے جو ہے جیلوں میں رکھا ہوا ہے, ملاقاتوں پہ آپ نے قدغنیں لگائی ہوئی ہیں. تو یہ اس فضائیت سے آپ سمجھتے ہو نیشنل کنسنسس ہوگا؟ اس پارٹی میں بھی بڑے مظالم ہوئے لیکن وہ بھی نیشنل کنسنسس کی بات کرتے تھے. جب بھی ایسی صورتحال ہوتی تھی وہ اکٹھے ہونے کی بات کرتے تھے. تو پی ٹی اے کیوں نہیں کرتی؟ پی ٹی اے پر اتنے مظالم تو نہیں ہوئے جتنے پیپلز پارٹی پہ ہوئے ہیں. میں اس میں بھی تھا, مجھے یاد ہے اس میں ایسا معاف کیجیے گا نہیں تھا. انہوں نے سیاسی طور پر بھٹو کو بالکل پھانسی دی, غلط پھانسی دی, غلط کوڑے لگائے گئے, لوگوں کو یقیناً کیا گیا, لیکن انہوں نے چادر چار دیواری, ضیاء الحق نے بھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہاں تو عورتوں کے تار کر دیے گئے ہیں. ان کو جو جس طریقے سے جو ہے آپ نے اس دور میں 3 سالوں میں اس طرح سے عورتوں کی بے حرمتی ہوتے دیکھا ہے, ان کو آپ نے جیلوں میں جاتے ہوئے دیکھا ہے, ان کو بالوں سے گھسیٹ کر جو ہے سڑکوں پر لانے کی وہ کیا گیا ہے. یہ جس طرح ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری پامال کر کے مسمار کیے گئے ہیں, یہ تو کبھی بھی فضائیت اس نہج تک نہیں پہنچی تھی. ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا گیا. خدا کا خوف کرو یار, اس طرح بھی دنیا میں کبھی ہوتا ہے. اور پھر آپ کہتے ہو پولیٹیکل کنسنسس کی بات کرتے ہو. آپ دیکھیں اگر آپ جو یہ ہے اپنا میثاق جمہوریت جسے بہت زیادہ یہ پرچار کرتے ہیں, میثاق جمہوریت میں بھی اس کا, لیکن اس میں سب سے بڑی شرط یہ تھی کہ کبھی آئندہ ہم افواج پاکستان کو سیاست میں مداخلت کا حق نہیں دیں گے, نہ کسی جماعت اس کے ذریعے نہ کسی حکومت کو گرائیں گے, نہ ان کے کندھوں پر سوار ہو کر کسی حکومت میں کبھی آئیں گے. یہ تو آپ نے بنیادی ڈھانچہ ہی لا کے رکھ دیا میثاق جمہوریت کا, جب آپ ان کے کندھوں پر چڑھ کے آئے ہیں اور انہی کے آسرے سے آپ نے ایک پارٹی کو منہدم کر کے آپ نے ان کو لیڈروں کو پابا سلاسل کیا. یہ تو اس کی روح کوئی
مجروح کر کے رکھ دیا آپ نے جو میثاق جمہوریت کی. اور آئیے نیشنل ایکشن پلان کی، نیشنل ایکشن پلان کی اور 14ویں شق کو ذرا دیکھ لیں. اس میں صوبائی حکومت کا سارا جو ہے وہ ذمہ داری تھی، سیاستدانوں کی حکومت کی ذمہ داری تھی سیاستدانوں کی کہ وہ اس کو انشور کریں گے اور امپلیمنٹ کریں گے. وہ یہاں تو سیاستدانوں کا یا جمہوری قوتوں کا یا صوبائی حکومتوں کے ان کے دسترس میں ہے ہی کچھ نہیں. یہاں تو کری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ رہی ہے، نہ صرف مقامی نظام صوبائی حکومتیں وہ چلا رہی ہیں بلکہ مرکزی حکومت بھی وہی چلا رہی ہیں. اور دہشت گردی تو اس لیے ناسور کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے انتظامیہ مقامی طور پر سنبھال لی ہے اور انہوں نے ہی نظم و نسق جو ہے وہ اس کا صوبوں کا اور اپنے شہروں کا اور اپنے علاقوں کا لے لیا ہے. اور صرف ایک ہی مطمع نظر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے نہیں کرنے دینے، ان کو عوام تک رسائی نہیں میسر کرنی ہے تاکہ یہ جو ہے عوام کے مسائل کو اجاگر نہ کر سکیں. اور عوام جب بھی اپنے مسائل کے لیے نکلتی ہے ان کو یہ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. تو اس طرح جب آپ اسپیس پولیٹیکل بند کریں گے تو خدا کا خوف کریں. یہی اسپیس ہم نے بنگال کے لیے بند کی تھی، بنگلہ دیش بنا. یہی اسپیس ہم نے بلوچستان کے لیے بند کر دی ہے. بلوچستان آج آپ دیکھیں کس قدر جو ہے برہم ہے اور کس طرح نالا ہے اور کس طرح جو ہے آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا حالات ہیں اس وقت. اسی طرح ہم نے کے پی کے میں بھی ہم نے وہی کام کر رکھا ہے. تقریباً ہم نے پولیٹیکل اسپیس ان کی بند کی ہے. تو پتہ نہیں کیا پاکستان میں ہم چاہتے کیا ہیں. پہلے یہ تو بتا دیجیے گا. پاکستان کو ہم چلنے دیکھنا بھی چاہتے ہیں، پھلتا پھولتا دیکھنا بھی چاہتے ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ابھرے اور پاکستان جو ہے پھلے پھولے، یا ہم تباہی کی طرف ہی جاتے ہیں. تھینک یو.